بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس کے بعد صلاۃ والسلام ہو ہمارے آخری رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم سامعین کرام، آج ہم لوگ انشاءاللہ تعالی چھٹواں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے پانچویں پارے کے آخری حصے کے کچھ فائدے باقی رہ گئے تھے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں آج۔ اللہ نے فرمایا پانچویں پاری کے آخری حصے میں کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ، کہ لوگ آپس میں جو باتیں کرتے ہیں اس میں ان کی اکثر باتوں میں خیر نہیں ہے سوائے اس کے جس نے صدقے کا حکم دیا یا نیکی کا حکم دیا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دیا، یا اس نے اصلاح کی لوگوں کے درمیان، تو یہ جو تین کام کرے گا کوئی تو یہ خیر کے کام ہے، ورنہ ان تینوں کے علاوہ اکثر جو لوگ آپس میں بات کرتے ہیں ان میں خیر نہیں ہے، ان میں خیر نہیں ہے۔ اور یہ جو انسان یہ تین کام کرتا ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ اس سے بہت بڑا اجر عظیم عطا کرے گا۔ تو یہاں دیکھیے کہ نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ لوگ اکثر جو گپ شپ لگاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اس میں خیر نہیں ہے سوائے اس کے جس نے حکم دیا نیکی کا یا صدقے کا یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا، تو اس میں انشاءاللہ خیر ہے، یہ انشاءاللہ خیر کے کام میں آئے گا۔ ورنہ اس کے علاوہ جو کام ہے لوگ کرتے ہیں اکثر، اس میں خیر نہیں ہے۔ اور اس میں جب ہم یہاں غور کرتے ہیں ان تینوں کاموں میں، تو ہمیں واضح نظر آتا ہے کہ یہ تینوں کاموں کا تعلق غیروں سے ہے، اس میں کوئی انفرادی وہ نہیں ہے عبادت، بلکہ صدقہ لوگوں پر کرتے ہیں، نیکی کا حکم لوگوں کو دیتے ہیں، لوگوں کے درمیان اصلاح جو کرتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ نا جو کام انسان کا متعدی ہو، یعنی اس میں انسان کی ذات کے علاوہ کوئی اور بھی شریک ہو، تو یہ زیادہ کام اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا اچھا کام ہے۔ اور لوگوں کے درمیان صلح کرانا یہ بہت بڑا عظیم کام ہے، اور شیطان کو اس سے بہت بڑی وہ ہوتی ہے نفرت، اس لیے کہ شیطان کا کام ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان اختلاف ڈالنا، تو مومن کو چاہیے کہ وہ شیطان کے خلاف کام کرے اور لوگوں میں صلح کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے حق واضح ہونے کے بعد، اور مومنوں کا راستہ اختیار نہ کرے، اور ایسا راستہ اختیار کرے جو مومنوں کا راستہ نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسے وہیں پھیر دیں گے جہاں اس نے جو راستہ اختیار کیا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اسے جہنم رسوا کریں گے۔ تو اس میں یہاں پر دو باتیں معلوم ہوئی۔ سب سے پہلے کہ نا کہ اگر کوئی انسان جاہل ہے تو وہ معذور ہے اللہ کے نزدیک، اگر اسے علم نہیں معلوم تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ وہ مومنوں کا راستہ اختیار نہ کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر مسلمان کسی بات پر اتفاق ہے، سارے مسلمان، تو اس کو ماننا ضروری ہے، اور اسے کہتے ہیں اجماع۔ تو اگر کسی مسئلے پر امت کا اجماع ہو گیا ہے تو پھر اسے ماننا ضروری ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اجماع ثابت ہو۔ بہت سے لوگ اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں کہ فلاں مسئلے میں اجماع ہے امت کا، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ 5ویں پارے میں 2 بار ذکر کیا کہ اللہ کبھی بھی شرک معاف نہیں کرتا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو گناہ ہے اسے جب چاہے معاف کرتا ہے، یا جسے چاہے اللہ معاف کر سکتا ہے شرک کے علاوہ، لیکن شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ آیت اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے میں 2 بار ذکر کی، 2 بار ذکر کی۔ تو اس سے معلوم ہے کہ شرک کتنا خطرناک ہے، اور شرک کے علاوہ جتنے باقی جو گناہ ہیں وہ گناہ ہے نا، اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے اگر چاہے اور جس کو چاہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اور جو شرک کرتا ہے تو وہ بہت بڑی
اور دور کی گمراہی اس نے کی، اس لیے کہ شرک سے بڑی کوئی گمراہی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں یہ صرف ایک یعنی فیمیلز کو پکارتے ہیں، یدعون من دونه الا اناثا، اس لیے کہ نا ان کی جو بت ہے، ان کے بتوں کے جو مکے کے جو کافر جو کفار تھے، ان کے بتوں کے اکثر نام فیمیلز کے نام تھے، لات، عزا، منات، یہ عورتوں کے نام، یہ فیمیل نام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے علاوہ یہ فیمیلز کو پکارتے ہیں، یا جیسا کہ فیمیل کمزور ہوتی ہے عورت، تو اس طرح سے یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ وہ بھی کمزور ہیں، بلکہ وہ اور کمزور ہیں، یہ تو ان کے ہاتھ تو کچھ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ یہ حقیقت میں شیطان کی اتباع کرتے ہیں، جب یہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں تو حقیقت میں یہ شیطان کو پکارتے ہیں، اور شیطان جو ہے یہ تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، تو فرمایا لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت اس پر، تو اللہ نے شیطان پر لعنت بھیجی، تو اسے معلوم ہوا کہ نا شیطان پر لعنت بھیج سکتے ہیں، لیکن اس سے افضل کیا ہے کہ انسان شیطان سے کہ یعنی جب اس کا آئے تو اعوذ باللہ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر اس کے بعد یہاں پر اللہ نے ذکر کیا کہ شیطان نے وعدہ کیا یعنی اللہ تعالیٰ سے کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور اس نے کہا کہ میں کیا کروں گا، میں آپ کے بندوں کو حق سے ہٹاؤں گا، حق کے راستے سے، اور میں انہیں میں کیا کروں گا، انہیں میں یہ جھوٹی تمنائیں کراؤں گا، اور جھوٹی میں انہیں امیدیں دلاؤں گا، اور اس طرح سے میں انہیں حکم دوں گا کہ پھر وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے۔ تو یہ جاہلی زمانے میں تھا کہ لوگ ہے نا یہ جانوروں کے کان کاٹتے تھے۔ اس طرح سے پھر اس نے کہا کہ پھر میں انہیں حکم دوں گا، پھر یہ آپ کی خلقت کو چینج کر دیں گے، یعنی جس شکل میں یا جس طرح آپ نے پیدا کیا تو یہ لوگ اس میں آپ کی تخلیق میں اس میں کھلواڑ کریں گے، تو پھر وہ آپ کی تخلیق میں چینجنگ کریں گے، وہ تبدیلی کریں گے۔ تو یہ اس نے شیطان نے یہ 4 کام ذکر کیے اللہ تعالیٰ سے کہ میں ان آپ کے بندوں کو یہ 4 کام کا حکم دوں گا، اور اس میں جو آخری جو کام ہے کہ خلقت کا چینج کرنا، یہ بہت یعنی کہ یہ لوگ کیا کریں گے، آپ کی تخلیق کو بدل دیں گے۔ تو جیسا کہ کچھ عورتیں کیا کرتی ہیں کہ نا کچھ اپنے چہرے پر خوبصورتی بڑھانے کے لیے چینجنگ لاتی ہیں، تو بلا شک جو حرام ہے، یہ منع ہے۔ اور اس زمانے میں جو کافروں نے حد کر دی اللہ کی خلقت میں چینجنگ کی، کہ وہ اپنا یعنی جنس چینج کر رہے ہیں، یعنی جنڈر، تو مرد عورت بن جا رہا ہے، عورت مرد بن رہی ہے، تو بلا شک یہ بالکل شیطان نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو رہا ہے، تو بلا شک یہ یعنی شیطانی حرکت ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے ذکر کیا کہ یہ تمہاری خواہش ہے نہ تمہاری تمنا، نہ اہل کتاب کی تمنا، یہ تمنا خالی کافی نہیں آتی، بلکہ عمل ہونا، خالی تمنا کرنا، خالی امیدیں کرنا بغیر کام کے، یہ کوئی فائدے، یعنی بالکل یہ ایک ہوا، جیسا کہ یہ ہوا میں بات ہے، لیکن اصل عمل ہو، خالی تمنا کرنا فائدہ نہیں ہے۔ اس طرح سے پھر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ اس کے بعد اور جو نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو اصل مرد عورت برابر ہیں دینی احکامات کے حساب سے اور ثواب اور گناہ کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے جس میں اسلام نے کہا کہ عورت کا الگ حکم ہے، مرد کا الگ حکم ہے، لیکن اصل دونوں برابر ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو نیک عمل کرے مرد یا عورت میں سے تو اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے کیا ہے، جنت ہے۔ تو پھر نیک عمل کرے اور وہ مومن ہے تو پھر اس کے لیے اشارہ جنت رہیں گی باذن اللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہ ذکر کیا کہ اس سے اچھا کس کا دین ہو سکتا، جس نے کیا کیا، ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اللہ کے لیے خالص عمل کیا، اللہ کے لیے خالص عمل کیا، یا اللہ کے سامنے سرنڈر ہو گیا اور اللہ کا ہر حکم مان لیا اور اللہ کے ہر حکم کو سر تسلیم کر لیا، وہ محسن، اور وہ محسن تھا، یعنی اس نے اپنے کام میں احسان کا معاملہ کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر ہر عمل میں 2 شرط ضروری ہے، ایک اخلاص کی شرط، اور ایک کہ عمل میں احسان ہو۔ اور کس طرح احسان ہوگا کہ ہم جب اس عمل کو کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، جب ہم یہ اس طرح کریں گے تو پھر ہماری کیا ہوگا کہ تو ہمارے اندر یہ 2 شرطیں آ جائیں گی جو اللہ نے ذکر کی اس آیت میں،
کہ ہم ومن احسن دین ممن اسلم وجهه لله وهو محسن. تو ہر عمل بغیر ان دو شرطوں کے قبول ہرگز نہیں ہوگا. اور یہاں پر اللہ نے ذکر کیا ومن يعمل من الصالحات، جو کام کرے نیکیوں میں سے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سارے نیکیوں میں سے یا سارے نیکی، بلکہ کہا کہ نیکیوں میں سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو وہاں معلوم تھا کہ نا ہر انسان ہر نیکی نہیں کر سکتا، ہر انسان ہر نیکی نہیں کر سکتا. تو لیکن جو فرائض، جو فرض، وہ تو کرنا ہے. فرض کے علاوہ جو نفلی جو عبادات ہے، اللہ نے جس میں توفیق دی اس میں آگے بڑھے. بعض کو علم کے میدان میں، بعض کو روزوں کے، بعض کو قرآن کی تلاوت میں، بعض کو جہاد میں، بعض کو پڑھانے میں، جس کو اللہ نے جس میدان میں یعنی توفیق دی وہ اس میں آگے بڑھے. پھر اس کے بعد اللہ نے یہ ذکر کیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، اپنا خلیل بنایا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو بات ذکر کی کہ اللہ نے بنایا ابراہیم کو اپنا دوست علیہ السلام کو، اس لیے کہ ہمیں جب یہ بات معلوم ہو کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، تو ہم کیا کریں گے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے کیوں بنایا اللہ نے، یعنی انہوں نے ایسا کیا بڑا کام کیا جس کی بنا پر اللہ نے انہیں اپنا قریبی دوست بنایا اور ان کو، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہم بھی ان کے لیول تک پہنچ سکیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیرت پڑھیں، ان کا قصہ پڑھیں، اور ان کو اللہ نے کس طرح آزمایا، انہوں نے کس طرح آزمائش میں صبر کیا اور ایمان لایا اور دنیا کو قربان کی اللہ کے حکم پر. تو یہ چیزیں پڑھنے کی ہے تاکہ معلوم ہو کہ انہوں نے کتنا بڑا عمل کیا جس کی بنا پر ان کو یہ لقب ملا کہ وہ اللہ کے خلیل ہے. اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اے مردوں، تم جتنی کوشش کرو تم اپنی عورتوں میں مکمل انصاف نہیں کر سکتے اور عدل نہیں کر سکتے. یعنی اگر کسی انسان کے پاس، کسی مرد کے پاس ایک سے زائد بیوی ہے تو اصل اسلام نے حکم دیا کہ وہ ان کے درمیان انصاف کرے. لیکن اللہ نے ذکر کیا کہ مشکل ہے تمہیں کہ تم ہر چیز میں انصاف کرو. جیسے کہ محبت ہے، یہ تو محبت انسان کی طاقت ہاتھ میں نہیں ہے، انسان کی بلا شک کسی بیوی سے زیادہ ہو سکتی ہے محبت. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر جو چیزیں ہیں جس میں تمہاری طاقت نہیں ہے، جو تمہاری طاقت کے باہر ہے، تو معاف ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ جس میں تمہیں طاقت ہے اس میں تم انصاف نہ کرو. تو اصل چاہیے کہ شوہر اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کرے یعنی جتنا اس کو ہو سکتا ہے. لیکن جو چیز اس کے طاقت کے باہر ہے، جیسے کہ سب سے برابر محبت کرنا، تو بلا شک یہ یعنی اللہ تعالیٰ یہ معاف کریں گے، اس میں حرج نہیں ہے انشاءاللہ. پھر اللہ نے اس کے بعد فرمایا کہ تم ہے نا اللہ تعالیٰ سے دونوں طلب کرو، کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے، دونوں کی بھلائی ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دونوں طلب کرنا چاہیے، دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا فائدہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. پھر اللہ نے یہاں اس کے بعد آگے ذکر کیا کہ تم لوگ انصاف کے ساتھ گواہی دو، اگرچہ یہ گواہی تمہارے خلاف یا تمہارے والدین کے یا تمہارے قریبی رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ انصاف کریں اور ہمیشہ حق کی گواہی دیں، اگرچہ وہ گواہی ہمارے خلاف بھی اگر پڑ رہی ہو تو پھر بھی ہم حق کی گواہی دیں گے، پھر بھی ہمیں نا حق کی گواہی دیں گے. اور یہ نہیں کرنا کہ نا یہ میرا والد ہے یا قریبی دوست ہے تو میں اس کے لیے کیا کروں گا، جھوٹ بولوں گا یا جھوٹی گواہی دوں گا اس کے لیے. یا پھر اللہ نے فرمایا کہ تم یعنی امیر اور فقیر کا بھی خیال مت کرو. کہ کچھ لوگ کیا کرتے، گواہی دیتے وقت خیال کرتے امیر کا مالدار ہے تو چلو اس کے حق میں گواہی دو، یہ تو مالدار ہے، تاکہ اس کے پیسے کے لیے یعنی اس کی پیسوں کی امید کے لیے. یا بعض الٹا کرتے کہ فقیر کے حق میں گواہی دیتے کہ یہ فقیر ہے بیچارہ، رحم کر کے. دونوں غلط ہے. انسان کو چاہیے کہ جب گواہی دے تو حق کے ساتھ دے، جو حق ہے، چاہے وہ فقیر کے حق میں ہو، مالدار کے حق میں ہو، آپ کے جو قریبی دوست کے حق میں ہو یا اس کے خلاف ہو، جو بھی ہو. پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ اگر تم کسی مجلس میں بیٹھے ہو اور وہاں پر اللہ یا اس کے اللہ کے آیتوں کا مذاق اڑا جا رہا ہے تو بالکل ان کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھو. جس مجلس میں اللہ کا یا اللہ کے آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو اس مجلس میں بالکل نہ بیٹھو.
تو انسان کو چاہیے کہ وہ ایسے مجالس میں حاضر نہ ہوں جس مجالس میں یا ایسے مجلسوں میں اللہ کا مذاق ہو رہا ہے یا دین کا مذاق ہو رہا ہے، اور کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں میں تو نہیں بولتا ہوں، میں تو خاموش ہوں، لوگ بولتے ہیں اور میں دل سے اس کو نہیں مانتا ہوں، ہم بولیں گے یہ غلط ہے، بلکہ وہاں بیٹھنا منع ہے، ان مجلسوں میں بیٹھنا ہی منع ہے، اللہ نے منع کیا فلا تقعدوا معهم، بلکہ اللہ نے اس سے بڑی بات کہی کہ اگر تم بیٹھے رہیں گے تو تم ان کی طرح ہو جائیں گے، تمہارا بھی شمار ان میں ہوگا، اللہ، تو انتہائی خطرناک چیز ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی برائی بھی نہ کرے لیکن برائی والے کا ساتھ دے یا اس کے ساتھ رہے تو یہ بھی برائی میں شریک ہوگا، یہ بھی برائی اور گناہ میں شریک ہوگا۔ تو یہ کچھ اہم باتیں تھیں جو ہم نے چاہا کہ نا جو یعنی 5ویں پارے کے متعلق جو ہم ذکر کریں۔ اب ہم اس کے بعد آگے آتے ہیں کہ جو آج کا جو ہے پارہ ہے، جو 6واں پارہ ہے، اللہ نے 6ویں پارے کی پہلی آیت میں ذکر کیا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ یعنی اللہ کو یہ بات بالکل یہ پسند نہیں ہے کہ لوگ بری بات زور سے کہیں یا بری بات کہیں، چاہے گالی گلوچ ہو یا برے الفاظ ہوں، یہ اللہ کو بالکل کیا ہے یہ نہ یعنی یہ پسند نہیں ہے۔ فرمایا الا من ظلم، سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا، تو مظلوم کو حق ہے کہ وہ زور سے اپنی شکایت کرے بلند آواز سے، جیسے کہ اس کے خلاف دعا کرے ظالم کے، یا اس کی شکایت کرے یا لوگوں سے بتائے کہ اس نے ہم پر ظلم کیا ہے، لیکن اس پر بھی وہ کیا کرے، اس پہ زیادتی نہ کرے۔ ظالم نے اگر ظلم کیا اس پر تو جتنا ظلم کیا اتنا ہی بتائے، جھوٹ نہ کہے، اور وہ بھی کیا کرے زیادتی نہ کرے۔ اور تو یہاں پر اللہ نے مظلوم کو حق دیا صرف کہ وہ زور سے اپنی شکایت کر سکتا ہے، ورنہ اصل بری بات زور سے کرنا منع ہے، اللہ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اور اللہ نے اس لیے مظلوم کو حق دیا تاکہ مظلوم پہ جب ظلم ہوتا ہے تو اس کے دل میں بہت غم ہوتا ہے، تو اللہ نے اسے موقع دیا کہ وہ اپنا دل میں جو اس کا غم ہے وہ کہہ کر نکال دے، یعنی کوئی غم کو نکال دے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر اپنے اس پر جو ظلم ہوا اگر اسے نہ کہے تو اس کا غم اور بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی داستان اگر کسی کو سناتا ہے تو اس کا غم کم ہو جاتا ہے۔ تو حرج نہیں ہے کہ نہ وہ یعنی مظلوم بات کرے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم معاف کرو گے، یعنی اللہ نے مظلوم کو حق دیا کہ تمہیں جائز ہے کہ تم اپنی شکایت کرو، لیکن تم معاف کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم معاف کر دو گے تو بہتر ہے۔ پھر اس لیے آگے فرمایا کہ نا کہ تو پھر اللہ نے فرمایا آیت کے آخری میں وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، اس لیے کہ میں خود یعنی اللہ تعالیٰ خود معاف کرنے والے ہیں، اور قدرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بھی ہیں اور ہر چیز پہ قادر بھی ہیں۔ یعنی بہت سے لوگ معاف کر دیتے اس لیے کہ وہ طاقت نہیں رکھتے یعنی وہ بدلہ لینے پر، لیکن اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت بھی ہے کہ وہ بدلہ لیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی میرے طرح کرو، یا اس میں یہ اشارہ ہے کہ اگر تم معاف کریں گے اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اگر تم نے لوگوں کو معاف کیا تو اللہ بھی تمہیں کیا کرے گا، معاف کر دے گا۔ پھر اللہ نے اس کے بعد ذکر کیا کہ اے نبی آپ سے اہل کتاب مانگتے ہیں کہ آپ آسمان سے ان کے لیے ایک کتاب نازل کریں، تو اللہ نے کہا کہ نہیں۔ تو کتنے ایسے باتیں تھیں جو مکہ کے کفار نے یا یہودیوں نے طلب کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اللہ نے وہ بات پوری نہیں کی، یعنی جو انہوں نے طلب کیا تھا معجزہ، اللہ نے وہ معجزہ نہیں دیا اللہ کے رسول کو، اس لیے کہ یہ معجزے یہ لوگوں کے خواہش پر نہیں آتے، لوگوں کے آپشنس پہ یا لوگوں کے جو خواہشات پر نازل نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسے چاہے اللہ تعالیٰ یہ عطا کرتا ہے معجزے اپنے انبیاء کرام کو اور رسولوں کو، اور بلکہ لوگوں کی خواہش پر کرامتیں یا ظاہر کرنا یا معجزے ظاہر کرنا یہ جادوگروں کا کام ہے، جادوگر اور جھوٹوں کا کام ہے۔ تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں کچھ جھوٹے پیر، یعنی بلکہ سارے پیر جھوٹے ہوتے ہیں، بلکہ بعض تو ان میں بھی حد کر دی انہوں نے کہ جو بولتے ہیں کہ میرے پاس کرامتیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور وہ کرامتیں دکھاتے ہیں، وہ اصل سب جھوٹ ہوتا ہے، وہ آنکھوں کا کھیل ہوتا ہے، اور اگر ہم مان بھی لیا جائے کہ وہ صحیح ہے تو ہم کہیں گے کہ غلط ہے، اس لیے کہ خود جو انبیاء کرام ہیں جو سب سے بڑی اللہ کے ولی ہیں، وہ ان کے پاس بھی معجزے ہمیشہ نہیں آتے تھے، بلکہ ان سے کافروں نے کتنے طلب کیے معجزے،
اللہ نے یہ پورا نہیں کیا، کچھ کیے کچھ نہیں کیے، اس لیے کہ یہ معجزے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جس کے ہاتھ سے چاہے وہ اظہار کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو معجزہ ہونا یا نہ ہونا، کرامت ہونا نہیں ہونا، یہ کچھ ہے ہی نہیں۔ اصل تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ عالم کا رویہ کیا ہے، وہ کتنا متبع سنت ہے۔ اس لیے امام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ سب سے بڑی کرامت استقامت ہے، سب سے بڑی کرامت دین پر استقامت ہے نا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا یہ چھٹے پارے کے سیکنڈ صفحے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام، پھر اللہ نے یہاں پر اس پارے میں خاص طور پر چھٹے پارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بات کی عیسائیوں کے بارے میں، اور خاص طور پر اہل کتاب جو عیسائی ہے ان کے بارے میں بات کی۔ تو اللہ نے یہ ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، اور اللہ نے انہیں اوپر اٹھا لیا ہے آسمان پر، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ نے یہاں پر اس کے بعد ذکر کیا کہ قیامت سے پہلے وہ زمین پر اتریں گے، اور پھر وہ کام کریں گے، تو سارے اہل کتاب ایمان لا لیں گے، اور سارے اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ نعم، تو یہ بھی اللہ نے یہاں پر ایک نا قیامت کی نشانی ذکر کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ یہ جو یہودی تھے، اہل کتاب یہ یہودی، ان کے اللہ نے یہاں پر کچھ وہ ذکر کیا ہے، کچھ ان کے جو برایاں یا ان کی جو غلطیاں تھیں وہ ذکر اس لیے کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے، اور انہوں نے ایسی غلط سلط باتیں کی تھی، تو اللہ نے ان کا جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد کہا کہ یہ بھی دیکھو کہ تمہاری حالت کیسی ہے، تم تو اتنے بڑے گناہ کیے، تم نے یعنی وعدہ خلافی کی، تم نے اللہ کے آیتوں کے ساتھ یعنی مذاق اڑایا، تم نے انبیاء کرام کو ناحق کے مارا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تو تم اتنے برے لوگ ہو، تم لوگوں کو کیا حق ہے یہ بات کہنے کا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جب ہم کسی سے بات کریں، خاص طور پر کسی سے اگر مناظرہ کریں اور بحث کریں دین کے بارے میں، اور تو ہم کیا کریں گے، جواب دینے کے ساتھ اس کا جو مسئلہ ہے اس کے جواب دینے کے ساتھ ہم اس کی وہ دیں گے سیرت۔ اگر وہ اس لیے کہ عام طور پر جو لوگ دین پر کرتے ہیں اعتراض، وہ ہوتے ہیں بدماش، تو ہم بتائیں گے لوگوں کو دیکھو یہ جو اعتراض کر رہا ہے دین پر، یہ خود کتنا برا ہے، کتنا یہ بیکار انسان ہے۔ پھر یہاں پر اللہ نے ذکر کیا کہ نا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ یہ مارے گئے، نہ ان کو سولی پر یہ چڑھایا گیا، بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ پھر تعجب تو یہ ہے ان جو عیسائیوں سے، یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر ان کو چڑھائے گا، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہے یا یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ بھی ہوں یا اللہ کے بیٹے بھی ہوں، اور ان کو سولی پر یہ چڑھایا گیا ہو؟ نعوذ باللہ، یہ تو ہو ہی سکتا ہے، یہ تو خدا، یہ کیسا خدا ہے کہ اس کے جو لوگ ہیں وہ اسے مار دیں، نعوذ باللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے آپ پر وحی کی ہے نبی، اور ہم نے آپ سے پہلے جو انبیاء کرام تھے، جو نوح اور نوح علیہ السلام کے بعد سے، تو اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے رسول وہ نوح علیہ السلام ہے، سب سے پہلے نبی وہ تو آدم علیہ السلام ہے، لیکن سب سے پہلے رسول جو ہے وہ نوح علیہ السلام ہے، اور اس کی وضاحت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں بھی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہ ذکر کیا کہ ہم رسولوں کو کیوں بھیجتے دنیا میں، تو فرمایا ہم رسولوں کو اس لیے بھیجتے ہیں، رسول دنیا میں اس لیے آتے تاکہ وہ لوگوں کو خوشخبری دیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، تاکہ لوگوں پر کوئی حجت باقی نہ رہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے قیامت کے دن کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، یا آپ نے ہمارے پاس رسول نہیں بھیجا اس لیے ہم نے شرک کیا وغیرہ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں غلو مت کرو، ایکسٹریم مت ہو جاؤ۔ تو اللہ نے یہاں پر قرآن میں اکثر یہود اور نصارہ کو پکارا اہل کتاب سے، اہل کتاب، ایک کتاب والوں، اس لیے کہ اللہ نے ان کو کتاب دی تھی، یعنی جو عیسائی کو دی تھی انجیل، اور یہودیوں کو اللہ نے دی تورات۔ لیکن اس کا جو اہم مقصد یہ ہے کہ ان کو یاد دلانا ہے کہ تم تو کتاب والے ہو، تمہارے پاس تو اللہ کی کتاب ہے، تم تو چاہیے کہ تم لوگ زیادہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا، تم زیادہ متقی رہنا، پرہیزگار، اسی کہ اللہ نے تمہیں کتاب دی، تو پھر بھی تم کتاب ملنے کے باوجود بھی تم عمل نہیں کر رہے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ جب بھی ان سے خطاب کرتا تو کہتا ہے یا اہل الکتاب، اے کتاب والو۔ پھر کہا کہ تو غلو مت کرو۔ غلو کیا ہے کہ انسان اسلام نے یا دین نے جو ایک حد رکھی اس کو کراس کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یعنی
جو عیسائیوں سے اور نصارہ کو حکم دیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات پر عمل کریں اور ان کو رسول مانے، تو انہوں نے ان میں غلو کیا حتیٰ کہ انہیں اللہ تعالیٰ یعنی خدا کا مقام دے دیا. اور جس طرح ہمارے کچھ مسلمان بھائی، اللہ ہدایت دے، جو ہے نا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں غلو کرتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں بڑا مقام عطا کرتے ہیں، ان کے رسول ہونے سے بڑا مقام، بلکہ کبھی انہیں اللہ کے مقام انہیں عطا کر دیتے ہیں، جیسا یہ غلو ہے. اور یہ شرک کی ایک شکل ہے. شرک کی کیا ہے؟ ایک شکل ہے. اس طرح سے سورہ نساء ختم ہو چکا ہے. پھر ہم اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ سورہ مائدہ. اور جو چھٹواں جو پارہ ہے، چھٹویں پارے کے 5 صفحات سورہ نساء کے آخری میں تھے اور 15 صفحات سورہ مائدہ میں ہے. سورہ مائدہ جو ہے یہ بھی انتہائی اہم صورت ہے. سورہ مائدہ بھی کیا ہے؟ انتہائی یہ اہم صورت ہے. اور اس کی جو خاص بات یہ ہے کہ یہ سب سے آخری صورت ہے جو نازل ہوئی. سب سے آخری صورت جو نازل ہوئی وہ سورہ مائدہ ہے. ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے کہ سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی تھی وہ سورہ بقرہ کی تھی، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. لیکن سب سے آخری صورت جو نازل ہوئی وہ ہے سورۃ المائدہ. وہ سورۃ المائدہ ہے. اور سورہ مائدہ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ حلال حرام کی صورت ہے. اس میں اللہ نے کئی چیزوں کا ذکر کیا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. اس میں اللہ نے حلال حرام کو زیادہ واضح کیا. بلکہ فرماتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ سورہ مائدہ سب سے جامع آیت ہے حلال اور حرام کے مسائل میں. حلال اور حرام کے مسائل میں سورہ مائدہ سب سے جامع آیت ہے. اور اس میں ایک طبعا اس میں احکامات بھی ذکر کیے گئے، لیکن احکامات کم ہے کہ دین کے احکامات، یعنی جو عبادات کے احکامات جیسے کہ روزہ ہے، حج ہے وغیرہ، وہ سورہ بقرہ میں زیادہ تھے. لیکن سورہ مائدہ میں حلال حرام کے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا چیزیں حلال ہے کیا چیزیں حرام ہے، وہ ذکر کیے گئے سورہ مائدہ میں. ٹھیک ہے نا. اور سورہ بقرہ میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے جو عبادات کے مسائل، روزہ، حج، اس طرح سے، اور طلاق وغیرہ کے. اس لیے علماء نے اس کا ایک نام بھی رکھا کہ یہ حلال اور حرام کی صورت ہے، سورۃ الحلال والحرام. سورہ کے کچھ اہم وہ کیا مقاصد ہے. اس کے سورہ کا اہم مقاصد یہ ہے کہ دین کے کچھ بہت سے مسائل کو بیان کرنا، اور مسلمان اور غیر مسلمان کے آپس میں جو تعلقات کی وضاحت کرنا. اس طرح سے جو عہد و پیمان کو پورا کرنا، اس پر ترغیب دلانا، اس کا بھی ذکر کرنا. سورہ کے اہم موضوعات کیا ہیں؟ سورہ میں کیا کیا اہم موضوعات کا ذکر کیا گیا؟ اس میں عقیدے کا ذکر کیا گیا، توحید کا. اس میں ذکر کیا گیا کہ نا کہ ولا اور برا کا عقیدہ، کہ دوستی ہو صرف مومنوں سے اور کافروں سے دشمنی ہو، اور کس طرح لوگ مسلمان اپنا تعلق قائم کرے یہود و نصارہ سے. اور اسلام کے کئی مسائل جیسا کہ اس میں نا کھانے پینے کے، اور اس طرح سے کیا حلال کیا حرام، اور کچھ طہارت کے مسائل بھی، اور چوری کے مسائل، چوری کے حد کے مسائل، شراب کے اور قسم کے اور وغیرہ وغیرہ، اور شکاری کے وغیرہ. اور اس میں اللہ نے جو ایک اہم چیز جو ذکر کی کہ نا صرف حکم اللہ کا ہوگا، اللہ کا حکم چلے گا دنیا میں، اللہ تعالیٰ کی شریعت ہی چلے گی دنیا میں. اس طرح سے سورہ مائدہ میں کچھ قصے ہیں انبیاء کرام کے. تو یہ کچھ اہم اس میں جو موضوعات تھیں سورہ مائدہ کے. اب ہم آتے ہیں اس کے جو فائدے ہیں. سورہ مائدہ کی پہلی آیت کی شروعات ہوئی یا ایھا الذین آمنوا سے، اے لوگوں جنہوں نے ایمان لایا. تو یہ پہلی صورت ہے جس کی شروعات ہوئی اس سے، یعنی مومنوں کے پکار سے کہ اے لوگوں جنہوں نے ایمان لایا. اور اس میں 17 بار یا ایھا الذین آمنوا آیا سورہ مائدہ میں. تو اور ہم جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ جیسا کہ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ جب تم سنو یا ایھا الذین آمنوا تو اپنے کان کھڑے کر لو، اس لیے کہ یا تو تمہیں کوئی خیر کا حکم دیا جا رہا ہے یا کسی برے کام سے روکا جا رہا ہے. تو جب بھی قرآن میں آئے یا ایھا الذین آمنوا تو ہم غور سے سنیں کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. تو اللہ نے یہاں پر پہلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم اپنے عہدوں کو پورا کرو، عہدوں کو پورا کرو، جو تم نے کسی سے عہد کیا اس کو پورا کرو. اور جب اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے آخری میں ذکر کیا کہ یہودیوں نے عہد کو پورا نہیں کیا، توڑ دیا، تو اللہ نے یہاں پر سورہ مائدہ میں کی شروع میں حکم دیا
مومنوں سے کہ وہ اپنے عہدوں کو پورا کریں، وہ اپنے عہدوں کو پورا کریں۔ پھر اللہ نے پھر آگے ذکر کیا کہ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہے اس کا حکم کرتا ہے۔ تو اصل شریعت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جو چاہے اس کا حکم دے اور اس کا فیصلہ کرے۔ پھر اللہ نے یہاں پر آگے ذکر کیا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ أَن تَعْتَدُوا عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کہ تمہیں یہ چیز اس پر نہ ابھارے کہ تمہیں دشمنی ہے کسی قوم سے کہ تم ان پر ظلم کرنا۔ تو اسلام ہمیں یہاں پر ایک بہترین چیز سکھا رہا ہے جو کسی اور دین میں نہیں ہے، کہ اگر ہماری کسی قوم سے دشمنی بھی ہے اس کے باوجود بھی ہمیں جائز نہیں کہ ہم ان پر ظلم کریں یا زیادتی کریں، ٹھیک ہے نا؟ اگرچہ وہ ہمارے دشمن ہے، اگرچہ وہ دشمن بھی ہے تو ہم ان کے ساتھ انصاف کریں گے اور ان پر کیا کریں گے؟ ظلم نہیں کریں گے۔ تو مجھے بتائیے کیا اس سے بہتر کوئی دین ہو سکتا ہے جو دشمنوں کے ساتھ بھی ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ انصاف کریں؟ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ تم لوگ آپس میں نیکی کے اور تقوی کے معاملے میں آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کا یعنی تعاون کرو، اور گناہ اور دشمنی پر ایک دوسرے کا تعاون مت کرو۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں تعاون کریں خیر کے معاملے میں، نیکی اور خیر کے معاملے میں۔ پھر اللہ نے اس کے بعد یہاں ذکر کیا کہ اللہ نے پھر اس کے بعد یہاں پر ہے نا تقریباً 13 اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 13 چیزوں کو ذکر کیا کہ جو حرام ہیں، 13 قسم کے جو کھانے ہیں اس کو اللہ نے کہا کہ یہ جو منع ہے، جو حرام ہے، جیسا کہ مردہ جانور اور جو یہ ہوا اور جو خنزیر کا گوشت یعنی سور کا گوشت وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ نے یہاں پر ایک ہی آیت میں 13 یعنی قسم کی چیزیں ذکر کیے جو حرام ہے، جو کیا ہے حرام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا حرمت علیکم، تم پر حرام کیا گیا۔ یہ پھر اللہ نے 13 چیزوں کا ذکر کیا، 13 چیزوں کا ذکر کیا جو حرام چیزیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ 13 چیزیں پڑھیں۔ سورہ مائدہ کی یہ تیسری آیت ہے، یہ سورہ مائدہ کی جو تیسری آیت ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے جو چیزیں حرام کی اس کے دو قسمیں ہیں۔ ایک تو حرام کے نام سے کہ جیسا کہ اللہ نے یہاں فرمایا حرمت علیکم، تم پر حرام کیے گئے، اور یہ بہت کم ہے۔ اور اکثر کیا ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے منع کرتے ہیں کہ یہ مت کرو، تو وہ بھی حرام ہے۔ تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو نادان ہوتے ہیں کہ اگر حرام کا لفظ آیا تو ہی حرام ہے، نہیں، بلکہ تو بہت کم ہے، حدیث میں بھی بہت کم ہے، قرآن میں بھی بہت کم ہے۔ لیکن قرآن حدیث میں اکثر جو آتا ہے حرام کے لیے وہ منع آتا ہے کہ یہ مت کرو، وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا، اور سود مت کھاؤ، یعنی سود مت کھاؤ، تو یہ حرام ہے۔ تو اللہ نے جس سے منع کیا وہ حرام ہے۔ تو چاہے حرمت کا لفظ آئے، حرام کا لفظ آئے، یا اللہ کسی چیز سے منع کرے، تو دونوں حرام ہیں، دونوں کیا ہیں؟ دونوں حرام ہیں۔ پھر اللہ نے اسی جو تیسری آیت میں فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ تو دین مکمل ہے، دین میں کسی کمی یا اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش بالکل نہیں ہے، دین مکمل ہے۔ تو جو دین میں نئی بدعت یعنی ایجاد کرے تو حقیقت میں وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جیسا کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی؟ خیانت کی۔ اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے، آج دین مکمل ہو گیا ہے۔ پھر اگر یہ کچھ نئی بدعت کرتا ہے ایجاد، تو اس کا مطلب کہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایک اچھی بات تھی جو دین کا حصہ تھی، اس کو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا نہیں، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دین میں کوئی چیز یعنی ایڈ کرنا یہ حرام ہے اور جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں پر شکار کے مسائل ذکر کی، شکاری کے، تو فرمایا کہ جو شکاری کتا ہے وہ اگر سکھاوا ہے، وہ اگر پڑھا یعنی سکھاوا ہے، اسے جو لرنڈ ہے، جس کو ہے نا جو ٹرینڈ ہے، جو کیا ہے ٹرینڈ ہے، تو وہ اگر شکاری کرے تو وہ شکاری جائز ہے۔ لیکن جو کتا ٹرینڈ نہیں ہے اس کی شکاری نہیں کھا سکتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کتوں میں بھی یعنی اگرچہ وہ ایک جانور ہے، اگر ان میں بھی جو ٹرینڈ ہے ان کا مقام ہے،
اور جو ٹرین نہیں ہے ان کا مقام نہیں ہے. تو جب کتوں میں معاملہ ایسا ہے تو انسانوں میں تو جو اشرف المخلوقات ہیں ان میں تو اس سے بڑا ہے کہ تو انسانوں میں جو عالم ہے اور جس کے پاس علم ہے اس کا بہت بڑا مقام ہے, اور جس کا علم نہیں ہے اس کا مقام نہیں ہے, اس کا مقام نہیں ہے. پھر اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ ہمارے لیے کیا کھانے حلال ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہر پاک چیز حلال ہے, تمہارے لیے ہر پاک چیز حلال ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ کھانوں میں اصل سب حلال ہے, کھانوں میں اصل سب حلال ہے سوائے اس کے جس کو اسلام نے حرام کیا. تو عام رول کیا ہے, کھانوں میں اصل سب حلال ہے سوائے اس کے جس کو اسلام نے حرام کیا. لیکن عبادات میں الٹا ہے, ہم عبادات میں اصل ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے سوائے اس طریقے سے جو طریقہ ہمیں سکھایا ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن کھانے پینوں میں سب حلال ہے سوائے جس کو اسلام نے حرام کیا. تو اگر کوئی نیا کھانا آیا دنیا میں, نئی ڈش آئی, تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حلال ہے حرام ہے, کیا قرآن میں ہے کیا یہ حلال ہے, نہیں, بلکہ ہم بولیں گے کیا یہ حرام ہے یا نہیں ہے, حرام نہیں ہے حلال ہے وہ. اس لیے کھانوں میں اصل سب حلال ہے. تو آج کل بعض نادان اور بیوقوف یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اگر ہم ان پر ہم انہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگ دین میں عبادات میں کوئی نئی چیز مت کرو ایجاد, تو وہ بولتے کہ تم لوگ بھی دین میں نئی چیز, تم لوگ بھی یعنی نئے کھانے کھاتے ہیں, بریانی کھاتے ہیں یا جو کھاتے ہیں جو اسلام میں نہیں تھی یا جو اللہ کا رسول کے زمانے میں نہیں تھی. تو ہم بولیں گے یہ تو تم نے عجیب جواب دیا, اس لیے کہ کھانوں میں اصل حلال ہے سب سوائے جس کو اسلام نے حرام دیا, یعنی حرام قرار دیا. اسی اللہ نے اوپر جو چیزیں ذکر کی تو حرام ذکر کی ہے, تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ صرف حرام ہے باقی سب حلال ہے, یہ صرف حرام ہے باقی سب حلال ہے. اور یہاں پر بھی اللہ نے وہی صفحے کے آخر میں ذکر کیا وہی بات. لیکن جو عبادات ہے اس میں ہم عبادت وہی کریں گے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو کھانے اگر کوئی شخص کہے کہ یہ کھانا حرام ہے تو کھانے کے معاملے میں جو کہتا ہے کہ یہ حرام ہے وہ دلیل لائے گا کہ یہ کیوں حرام ہے. لیکن جو کہتا ہے کہ حلال ہے وہ دلیل کیا کرے گا, نہیں دے گا, بلکہ دلیل وہ دے گا جو کہتا ہے کہ یہ حرام ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ اگر کوئی کھانا کھاتے ہیں تو کوئی آگے بولے بھائی تم یہ جو کھانا کھا رہے اس کی حلال ہونے کی دلیل دو, یہ غلط ہے. بلکہ ہم اسے کہیں گے کہ تم دلیل دو کہ جو تم کہتے ہو کہ یہ حرام ہے, کہ تم دلیل دو یہ نہ کیوں حرام ہے. پھر اللہ نے اس کے بعد یہاں ذکر کیا کہ اہلی کتاب کا ذبیحہ جائز ہے. اگر اہلی کتاب اگر ذبح کرتے ہیں بکرا تو وہ بکرا کھا سکتے ہیں, لیکن ان کے علاوہ یہود اور نصارہ جو اہل کتاب ہے ان کے علاوہ جیسا کہ ہندو ہے یا آگ کو جو پوجنے والے ہیں وغیرہ, ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں پر وضو کے مسائل ذکر کیے. پھر فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تمہارے لیے چھوٹ ہے کہ تم تیمم کرو, کہ تم کیا کرو, تیمم کرو. اگر پانی نہ ہو یا پانی تو تمہیں یہ ایک اللہ نے چھوٹ دی کہ تم تیمم کرو. بلا شک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی ہے, ایک چھوٹ ہے اور ایک رخصت ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ دین ایک آسان دین ہے ہمارا. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں پر کیا کیا, جب اللہ نے حکم دیا سورت کے شروع میں کہ تم اپنے عہدوں کو پورا کرو, تو اللہ نے یہاں پر پھر سے اہل کتاب یہود اور نصارہ کا قصہ ذکر کیا. ان کے بارے میں ذکر کیا کہ انہوں نے کس طرح اللہ کے عہدوں کو پورا نہیں کیا بلکہ توڑ دیا. اور پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ یہود نے وعدوں کی خلافی کی اور فرمایا کہ یہ ہمیشہ کرتے رہیں گے. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ, اور آپ ہمیشہ یہ دیکھتے رہیں گے یہ لوگ خیانت کرتے رہیں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہود کا خطرہ ہمیشہ ہے, یہود کا جو خطرہ ہے وہ ہمیشہ ہے. پھر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ اے موسیٰ تم اپنی قوم سے کہو کہ تم لوگ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو, اللہ نے جو دی, اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو جو اللہ نے جو دیا تھا نعمتیں, کہ ان میں انبیاء کرام کو بھیجا, ان میں بادشاہ بنائے اور انہیں ایسی چیزیں دی جو کسی کو نہیں ملی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان سے وہ چھین لیا. تو اس سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو نعمت عطا کی تو اگر وہ اس کا حق ادا نہ کرے تو اللہ اسے چھین لے گا, اللہ اسے کیا کرے گا, چھین لے گا, چاہے وہ کوئی بھی ہو.
پھر یہاں پر اللہ نے ذکر کیا کہ جو قصہ ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کے ساتھ جب بیت المقدس فتح کرنے کا اور فلسطین کو فتح کرنے کا، تو جب بنی اسرائیل نے یعنی انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ فتح کرنے کا، کہا تھا کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک بڑے لوگ ہیں تو ہم فتح کرنے نہیں چاہیں گے، بلکہ انہوں نے نعوذ باللہ اتنی بدتمیزی کی موسیٰ علیہ السلام سے کہ کہا کہ آپ اور آپ کا رب جائیں، جا کے فتح کر لیں، جا کے جنگ کریں، اور اگر جیت ہو جائے تو پھر ہم آتے ہیں۔ تو یہ تھا کس کا معاملہ؟ بنی اسرائیل کا معاملہ ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ لیکن ہمارے جو صحابہ کرام تھے، لیکن جو ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، کہ انہوں نے کیا کہا کہ جب جنگ بدر کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے مشورہ دو، اللہ کے رسول یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا صحابہ کرام تیار ہیں جنگ کرنے، تو سعد بن معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، بلکہ اگر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم سمندر میں کود جاؤ تو ہم کود جائیں گے، اگر آپ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم سمندر میں کود جائیں تو ہم کود جائیں گے۔ تو بلا شک یہ صحابہ کرام کا بڑا مقام تھا کہ وہ کتنے بڑے تھے، یعنی ان کا بڑا مقام تھا۔ پھر اللہ نے اس کے بعد یہاں ذکر کیا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا۔ اور جب ایک بیٹے نے دوسرے کو یعنی جو دوسرے کا قتل کیا، جب ایک بیٹے نے یعنی یہ اپنے ایک بھائی کا قتل کیا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی حسد، اس کی وجہ تھی حسد کرنا، کہ اس کا قبول ہوا اور اس کا قبول نہیں ہوا، تو اس نے کیا کیا؟ یعنی حسد میں آ کے مار دیا۔ تو زمین پر اور انسانوں میں سب سے پہلا گناہ ہوا وہ تھا گناہ حسد کا گناہ، وہ تھا حسد کا گناہ۔ تو یہ تو اس سے معلوم ہوا کہ کتنا بڑا گناہ ہے حسد، انتہائی بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ کس سے اعمال کس کے قبول ہوں گے، تو اللہ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے قبول کرتے ہیں، متقین سے قبول کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پر اللہ نے ذکر کیا کہ وہ بھائی کا دل، وہ بھائی کا نفس نے اسے ابھارا کہ وہ بھائی کو مار دے، تو اس نے مار دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نفس، انسان کا ہمیشہ جو نفس ہے وہ ہمیشہ انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، برائی کا۔ تو انسان کبھی اپنی نفس کی پیروی نہ کرے، بلکہ اس کو روکے اور اس کو کوئی نہ کچل دے اور اسلام پر عمل کرے۔ اور سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے جہاد کرے۔ پھر اس کے بعد جب اپنے بھائی کا قتل کیا، تو وہ تھا پریشان کہ میں کیا کروں اس کی باڈی کا، اس کی جو ڈیڈ باڈی کا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک پرندہ بھیجا جس نے کیا آگے سکھایا کہ کس طرح جو مرتے ہیں تو ان کو کس طرح دفن کیا جائے، ان کو کس طرح دفن کیا جائے۔ تو بلا شک انسانیت شروع زمانے سے لے کے ابھی تک یعنی پرندوں سے خاص طور پر اور عام طور پر جو جانور ہیں ان سے سیکھتی آ رہی ہے۔ تو انسانیت جو آگے بڑھی ہے اتنا، اس کا بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ انسانوں نے یعنی جانوروں سے سیکھا ہے۔ کیا ہے؟ یعنی جانوروں سے، پرندوں سے سیکھا ہے۔ بہت چیزیں سیکھی ہیں جو آج کل جو دنیا میں جو آئی ہے یعنی ٹیکنالوجی، تو اللہ نے شروع میں پہلی چیز بھی جو اللہ نے سکھائی یعنی انسانوں کو، وہ اس کے ذریعے یعنی پرندوں کے ذریعے۔ تو یہ پرندے اللہ کی طرف سے نعمت ہے ہمارے لیے کہ ہم ان کو دیکھ کر سیکھے چیزیں۔ ان کو اللہ نے کس طرح پیدا کیا، یہ کس طرح کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر ہے نا ہم اپنی دنیا میں جو ہمارے لیے فائدہ مند چیزیں ہیں وہ حاصل کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ جو شخص ایک جان کو مارے گا بغیر حق تو جیسا کہ اس نے سارے جانوں کو مار دیا، اور جو اگر کسی کی جان چھڑائے گا موت سے تو جیسا کہ اس نے ساری انسانیت کی جان چھڑا لی۔ تو ایک کا قتل ہونا یہ ساری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ تو بلا شک یعنی کسی کو ناحق کے قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ اے لوگوں جنہوں نے ایمان لایا، اللہ سے ڈرو اور وسیلہ طلب کرو۔ کیا کرو؟ وسیلہ طلب کرو اللہ کی طرف، اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ اور وسیلہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کرو۔ اللہ کی خوشنودی یعنی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کرو۔ اور اہم عمل کیا ہے؟ آگے فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ، اور اہم عمل یہ ہے کہ انسان جہاد کرے۔ انسان کیا کرے؟ جہاد کرے۔
تو اس آیت کا مطلب یہ نہیں وسیلہ کہ انسان کسی وسیلہ استعمال کرے جو آج کل اس زمانے میں وسیلہ ہے کہ کسی پیر کے پاس جاؤ یا قبر کے پاس جاؤ یا کچھ جاؤ، نہیں، بلکہ وسیلے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہو نیک اعمال کر کے، اللہ کی رضامندی حاصل کرو نیک اعمال کر کے۔ پھر اللہ نے اس کے بعد ذکر کیا کہ کافر لوگ اگر کافر کے پاس اگر دنیا بھر بھی اگر اس کے پاس پیسے ہوں اور اگر وہ چاہے کہ وہ دے اللہ کی قیامت کے دن تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، تو یہ کام نہیں آئے گا، تو یہ کام میں نہیں آئے گا اور اسے عذاب مل کے رہے گا۔ اور یہ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنمیوں سے، جہنمی اس آدمی سے یعنی جس کو اللہ نے سب سے کم عذاب دیا، انتہائی ہلکا اسے عذاب دیا گیا، اس سے کہیں گے اگر تمہارے پاس زمین بھر مال ہوتا کیا تم اسے دے دیتے تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے؟ تو وہ کہتا کہ ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تمہیں دنیا میں اس سے بہت ہلکی چیز مانگی تھی کہ تم شرک نہ کرو، میری بات مان لو، لیکن تم نے شرک ہی کیا، تو آج تمہارے یہ قبول نہیں ہوں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں ذکر کیا، پھر چوری کی حد ذکر کی کہ جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، والسارق والسارقۃ فقطعوا ایدیہما، تو جو چوری کرے مرد یا عورت تو ہم ان کے ہاتھ کاٹیں گے، ہم کیا کریں گے؟ ان کے ہاتھ کاٹیں گے۔ تو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا والسارق والسارقۃ، اور جو چور مرد یا چور عورت، تو پہلے ذکر کیا مرد کا، لیکن جو سورہ نور میں جب ذکر کیا زنا کا تو فرمایا الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت اور زانی مرد، تو وہاں پر عورت کا ذکر پہلے کیا۔ تو چوری میں ذکر پہلے مرد کا ہوا، وہاں پر عورت کا ہوا زنا میں، اس لیے کہ چوری اکثر مرد کرتے ہیں، اس لیے کہ چوری کے لیے قوت ہونا پڑتا ہے، طاقت وغیرہ، تو چوری اکثر مرد کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ نے کیا کیا، ذکر کیا پہلے مرد کا والسارق، پھر کہا والسارقۃ، لیکن زنا میں اکثر اس کی وجہ عورتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے اللہ نے ذکر کیا الزانیۃ والزانی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یا تو عورت خود دعوت دے زنا کی، یعنی خود جا کے کہے مرد سے کہ آ کے زنا کرو مجھ سے، یا تو وہ یہ نہ کہے لیکن کام کرے ایسے، یعنی وہ خوبصورتی کو ظاہر کرے، پردہ نہ کرے، بغیر حجاب کے باہر پھرے، خوبصورتی ظاہر کرے، جس سے مرد بلا شک اس کے قریب آئیں گے اور اسے زنا کریں گے۔ اگر کوئی عورت یعنی پردے میں رہے، حجاب میں رہے، تو اس کے قریب کوئی آئے گا نہ اس سے کوئی زنا کرے گا، تو زنا کی اکثر وجہ عورت خود ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ نے زنا کے معاملے میں پہلے ذکر عورت کا ذکر کیا۔ اور یہاں پر جو چوری کرے گا تو ہم اس کے ہم ہاتھ جو کاٹیں گے، وہ ہاتھ کاٹیں گے سیدھا ہاتھ، اس کا سیدھا ہاتھ کاٹیں گے۔ اور یہ ایک قرات میں کہ جو دوسرے جو مختلف جو قرات ہیں اس کو بھی جاننا ضروری ہے کہ اس سے ہمیں کبھی کبھار بات چیزیں معلوم ہوتی ہے۔ تو اس سے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو قرات تھی اس میں تھا فقطعوا ایمانہما، یعنی ان کے سیدھے ہاتھ کاٹو، تو بلا شک اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو ہاتھ کاٹیں گے چور کا وہ سیدھا ہاتھ کاٹیں گے۔ اور اس میں وہ بھی ہے کہ نا، یہ نہیں کہ ہر چوری پر، بلکہ اس کے شروط ہے، یعنی کس چوری پر ہم کاٹیں گے ہاتھ، اس کے شروط ہے، اور وہ بھی ہم نہیں کاٹیں گے، بلکہ یہ کام بادشاہ کا کام ہے، حد قائم کرنا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ اصل کام ہے حکومت کا، بادشاہ کا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے پھر یہاں پر بعض نے یعنی اعتراض کیا کہ کس طرح، یعنی اگر پو دینار پر، ربع جو دینار ہے یا 12 درہم، اس پر بھی یعنی اتنی جو کم رقم ہے، اگر کوئی انسان چوری کرے تو اس کا ہم ہاتھ کاٹیں گے، تو یہ کسی بات ہے، ہاتھ تو بہت بھاری ہے، تو ہم کہیں گے اصل تو ہاتھ کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن جب یہ ہاتھ نے خیانت کی تو یہ انتہائی یہ دلیل ہو گئی، یہ ہاتھ دلیل ہو گیا، تو یہ ہاتھ کا کوئی قیمت ہی نہیں رہی، تو اللہ نے کہا کہ کاٹ دو اس کو، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ ہاتھ کا دیت یعنی یہ آدھا دیت ہے، یعنی جان کا آدھا دیت ہاتھ کا دیت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے کہا کہ اگر کوئی پو دینار بھی اگر چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ لیکن اللہ نے پھر آگے فرمایا کہ اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو توبہ قبول کرتا ہے،
اگر کوئی توبہ کرتا ہے، اگر چور بھی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو توبہ قبول کرے گا، شرط یہ ہے کہ وہ چوری کا مال واپس کرے اور پھر توبہ کرے، یہ نہ کہ چوری کا مال استعمال کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو یہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ جو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتا، جو اللہ کے حکم کو نافذ نہیں کرتا اور جو اللہ نے نازل کیا تو وہ کافر ہے، اور جو اللہ کے حکم کو نافذ نہیں کرتا تو وہ ظالم ہے، اور جو اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتا اور اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو وہ فاسق ہے۔ تو اللہ نے کبھی کہا کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتا وہ کبھی کافر ہے، کبھی ظالم ہے، کبھی فاسق ہے۔ تو یہ تینوں کے الگ اعتبار سے، تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ مجھے اللہ کا حکم کے مطابق فیصلہ کرنا مجھ پر ضروری ہے ہی نہیں بلکہ میری مرضی ہے، یا یہ کہے کہ اللہ کا حکم اچھا نہیں ہے بلکہ میرا حکم اچھا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو ویسے یہ کافر ہے، یہ کیا ہے، کافر ہے۔ لیکن اگر کوئی اگر اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور حکم کے مطابق اگر کرتا ہے فیصلہ، لیکن وہ صرف کرتا ہے دنیا کے لیے، پیسوں کے لیے، دنیا کی محبت کے لیے، تو اس نے بڑا گناہ کیا لیکن کافر نہیں ہوتا۔ تو اس سے معلوم ہونا ضروری ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے، بعض بادشاہوں کو کہتے کہ وہ کافر ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، تو ہم کہیں گے نہیں، بلکہ ضروری نہیں ہے وہ کافر ہے، بلکہ وہ ان سے بڑا گناہ ہوا ہے، اس لیے کہ کیا ہمیں یقین ہے کہ انہوں نے، ان کا دل میں یہ تھا کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ اچھا نہیں ہے، میرا اچھا ہے، نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا کی خواہش پر وہ اپنی دنیا کے لیے کرتے ہیں، تو بلا شک تکفیر کا معاملہ بہت خطرناک ہے۔ پھر اللہ نے اس کے بعد یہ آگے ذکر کیا کہ تم اے ایمان والو، تم یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا تو وہ انہیں میں سے ہوں گا۔ تو یہود اور نصارہ سے دوستی کرنا یہ ایسا ہے کہ جیسا کہ ہم ان میں سے بن گئے، تو اللہ نے فرمایا اور جو ان سے دوستی کرے گا تو اس کا شمار انہی میں سے ہوں گا، تو یہ انتہائی سخت وعید ہے، سخت کیا ہے، وعید ہے۔ پھر اللہ نے اس کے بعد فرمایا کہ جو بعض منافقین ہیں جن کے دل میں بیماری ہے، وہ ان کے قریب آتے ہیں اور دوڑتے ہیں ان کے پاس، ان کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ شاید وہ جیت جائیں کافر تو پھر ہمیں مسئلہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ تو کتنی بڑی بدگمانی ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے، کہ یہ گمان کرنا پہلے سے ہی کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو جیت دے گا۔ تو آج بھی کچھ منافقین ایسے موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ کافروں کو جیت ہوگی، اور یہ بات غلط ہے بالکل، بلکہ ہم محنت کریں تو انشاءاللہ ہمیں جیت ہوگی۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا اس بارے میں کہ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی دین چھوڑ دے تو اللہ ایسی قوم لائے گا جو اللہ سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ تو اللہ نے ان کی کچھ صفات بیان کی، ان کے کچھ صفات بیان کی۔ پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ جن کو لائے گا ان کے بدلے جو قوم کو اللہ لائے گا، پہلے کون، وہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور یہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اس طرح سے یہ اپنے بھائیوں پر رحم کرتے ہیں، اپنے مومن بھائیوں پر رحم کرتے ہیں، اور کافروں کے ساتھ یہ سخت ہوتے ہیں، کافروں کے ساتھ یہ سخت ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہیں کھاتے، بلکہ وہ اللہ کے دین پر مکمل عمل کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ اللہ نے یہاں پر اللہ نے یہ ڈانٹا یہ یہود اور نصارہ کے عالموں کو کہ انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کیوں نہیں، یہ یہود کے عالم یا نصارہ کے جو عالم ہیں انہوں نے اپنی عوام کو سکھایا کیوں نہیں، اور برائیوں سے کیوں نہیں روکا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بڑے لوگوں پر، علماء کرام پر بہت بڑی یعنی یہ ذمہ داری ہے عوام کی کہ وہ انہیں ان کی تربیت کریں اور انہیں نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ خوشخبری کہ یہود جو ہیں، یہود جب بھی آگ لگاتے ہیں فتنے کی، اللہ کیا کرتے ہیں، اس آگ کو اللہ تعالیٰ بجھا دیتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا یہود فتنہ کرتے رہیں گے ہمیشہ، لیکن یہ فتنہ ہمیشہ یہ باقی نہیں رہے گا، بلکہ جب بھی فتنہ لگائیں گے، آگ لگائیں گے، اللہ سے کیا کرے گا
یہ ختم کر دے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یعنی ہماری خوشخبری ہے، یہود تو ممکن ہے کچھ کبھی کر لیں گے بدماشی، ظلم کریں گے، لیکن ہمیشہ نہیں کر سکتے، بلکہ ان کا خاتمہ آنے والا ہے انشاءاللہ. اور ابھی اس زمانے میں جو یہود قابض ہیں یعنی فلسطین پر، یہ صرف کتنے سال سے ہیں؟ یعنی 70 سال سے ہیں، ورنہ الحمدللہ اس سے پہلے تقریباً 1000 سال تک یہ ہمارے پاس تھی، اور یہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھی. پھر اس کے بعد اللہ نے یہ ذکر کیا کہ اہل کتاب اگر یہ لوگ اہل کتاب اگر تورات اور انجیل پر عمل کرتے، یعنی اس کے ساتھ عمل کرتے، جانتے اس کو اور اس پر عمل کرتے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ انہیں زمین آسمان کے خزانے انہیں عطا کرتے. تو انہیں آسمانوں سے بھی اور زمین سے انہیں رزق ملتا، جس سے معلوم ہوا کہ نا دین پر قائم رہنا، اس سے دنیا اور آخرت دونوں کا رزق ملے گا، دونوں کا رزق ملے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ ہے نعوذ باللہ، تو یہ کافر ہو گئے. تو نصارہ مکمل کافر ہیں. یہ کیا ہے؟ بالکل کیا ہے؟ یہ لوگ حقیقی کافر ہیں. تو آج کل نعوذ باللہ کچھ لوگ آئے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نصارہ بھی جائیں گے یعنی جنت میں. جنت صرف ہماری نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جنت میں نصارہ بھی اور یہود بھی آئیں گے. جیسے کہ انتہائی بری غلط بات ہے، بلکہ صرف اسلامی اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جو آیت یہ سورہ مائدہ میں بھی ہے ابھی اس پارے میں، اور سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ جو ایمان والے یا یہود یا نصارہ میں سے جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا تو ان کے لیے جنت ہے. تو ہم کہیں گے کہ نا اس کا مطلب ہے کہ جو یہود اور نصارہ میں جنہوں نے ایمان لایا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان اللہ پر ایمان لایا، اور ایمان لایا اللہ کے رسول پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی وہ پکے یعنی مسلمان ہو گئے. اور پکے کیا ہوئے؟ وہ نا مسلمان ہوئے. تو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کیا انہوں نے. تو جو کہتے ہیں کہ نہیں کہ نصارہ بھی جائیں گے جنت میں، یہ بات بالکل غلط ہے. یہ بات بالکل کیا ہے؟ بالکل غلط ہے. بلکہ اللہ نے واضح فرما دیا کہ جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا عیسیٰ خود اللہ تعالیٰ ہیں، یہ کافر ہیں، ان پر جہنم واجب ہے اور جنت حرام ہے. تو اس سے واضح بات یعنی کیا ہونی چاہیے. پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ یہ جو نصارہ جنہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ خود ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کیا یہ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ تو اگر انسان شرک بھی کر لے، کفر بھی کر لے، تو اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ توبہ نہیں کرتے، حالانکہ جانتے ہیں کہ اللہ غفور رحیم ہے. پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ کانا یأکلان الطعام، کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کھانا کھاتی تھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ عام انسان تھے، اس لیے کہ جو کھانا کھاتا ہے تو وہ کمزور ہے، یعنی وہ اسے کھانے کی اسے نا یہ ضرورت ہے. اور بادشاہ یہ جو اللہ ہوتا ہے، خدا کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو بلا شک یہ ہے نا اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنے کی، یہ ان کی جو بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ ہے یا اللہ کے بیٹے ہیں، یہ انتہائی کیا ہے؟ غلط ہے. انتہائی یہ غلط ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر اللہ نے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنت ہوئی جو ان میں سے کفر کیا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ جب ان کے پاس کوئی برائی ہوتی تو یہ آپس میں انکار نہیں کرتے اور برائی کو نہیں روکتے. تو اس کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت آئی. اس لیے کہ برائی اگر ہو کسی معاشرے میں، اس کو اگر نہیں روکا جائے تو اس سے گناہ اور برائی اور پھیلے گی، اور لوگ اور برائی کریں گے، اور علم ختم ہو جائے گا، اور لوگ گمان کریں گے شاید یہ حق ہے، یہ برائی نہیں ہے بلکہ یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نقصانات ہے کس کے؟ برائی کو نہیں روکنے سے. تو ضروری ہے کہ ہر پر کہ انسان جو اللہ نے طاقت دی کہ وہ ہے نا برائی کو روکے. اور جو اللہ کی طاقت، اس کو طاقت ہے ہاتھ سے، اگر یہ مشکل ہے تو پھر ہاتھ، زبان سے مشکل ہے تو پھر دل سے. تو یہ کچھ یعنی اہم فائدے تھے اس پارے کے، جو 6ویں پارے کے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمیں قرآن کی سمجھ عطا کرے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.